بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں آپ کے ہوسٹ شاہد اکرام کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل سے انبیاء اکرام علیہم السلام کی حیات مبارکہ کے واقعات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آج ہم رجب المرجب کے مقدس مہینے کی نسبت سے ہمارے پیارے آقا رحمۃ للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج شریف کے واقعات کے بیان پر مبنی ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ تو ناظرین کرام، شروع کرتے ہیں۔ مہینے رجب کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان، زمان و مکان و عرش کی سیر کرائی۔ اس واقعہ کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے دوران ہجرت سے تقریباً 3 سال قبل کا ہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد 10ویں سال یہ واقعہ ہوا۔ دعوت حق کی وجہ سے اس دن کفار مکہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق، جو کہ آسمانی سواری ہے، لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو نکال کر سونے کے ایک تشت میں جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا رکھ کر دھویا گیا۔ پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو پھر سینہ اقدس شریف میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ شریف باندھا گیا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو امامہ شریف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ معارج النبوہ میں تحریر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا گیا۔ اسی طرح معارج النبوہ میں براق کا حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت کی طرف بجلی کی سی چمک تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ کتاب معارج النبوہ صفحہ 606۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 ترجمہ کا مفہوم اس طرح ہے: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ براق کی پرواز شروع ہوئی تو وادی بطحا جہاں کھجور کے بہت سے درخت ہیں، وہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا فرمائیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سفر جاری رہا اور آقا پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ فرشتوں اور حور و غلمان کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، جن کی تعداد اکثر روایات میں 1,24,000 بیان کی گئی ہے، استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے مسجد اقصی میں باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام مسجد اقصی میں صفیں بنا کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکیں تو امام الانبیاء فخر دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسل امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیازمندی کا اعلان کرتے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ اب تک یہاں سے سفر کے اگلے حصے کی شروعات ہوتی ہے۔ آقا کائنات، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ در منصور جلد 6 صفحہ 126 پر تحریر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم پہنچتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے آقا کے لیے ہی کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔
آسمان اول پر دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف فرما ہے، ان کے دائیں اور بائیں جانب بہت سے لوگ ہیں۔ جب وہ بزرگ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف نظر کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ دائیں بائیں ان کی اولاد ہے۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ جب وہ اپنی دائیں جانب نظر کرتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے آسمان پر مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی، اے نبی صالح خوش آمدید، اور اے فرزند دلبند مرحبا۔ اس کے بعد سفر دوسرے آسمان کی طرف جاری ہوا۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، جن کا ذکر خیر اور حیات مبارکہ کے واقعات عن قریب چینل سے بیان کیے جائیں گے۔ دونوں انبیاء کرام علیہ السلام نے سلام و سلام کے جواب کے بعد کہا، خوش آمدید، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آقا پاک کو فرزند کہہ کر مرحبا کہا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے دونوں انبیاء کرام نے صالح بھائی کہہ کر مرحبا کہا۔ تیسرے آسمان پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر آسمان کی سیر بھی کروائی جا رہی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں دیکھا یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ مسلم شریف۔ امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کتنا فائق تھا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ بیگمات مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی تو دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیسرے آسمان کی سیر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر چوتھے آسمان کی طرف شروع ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ یہاں بھی وہ سارے سوال و جواب ہوئے جو پہلے آسمانوں میں ہوئے۔ چوتھے آسمان کے فرشتوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ چوتھے آسمان پر استقبال کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، جنہوں نے سلام کے بعد مرحبا کہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام خط و کتابت کے بھی موجد نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے واقعات چینل سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ڈسکرپشن میں دی گئی پلے لسٹ میں وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چوتھے آسمان کی سیر فرما چکے تو سفر پانچویں آسمان کی طرف شروع ہوا۔ پانچویں آسمان کے فرشتوں نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سلام و جواب کے بعد مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے انتظار فرما رہے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور تقریر کرنے میں فصاحت و بلاغت حاصل ہے۔
جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان کی سیر فرما چکے تو سفر چھٹے آسمان کی طرف رواں ہو گیا۔ چھٹے آسمان کے فرشتوں نے بھی سوال و جواب کے بعد مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ آپ علیہ السلام نے مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی کہہ کر خوش آمدید کہا۔ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو دیے۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے لوگوں سے زیادہ ہوں گے، تو مجھے اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میری اطاعت نہ کی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گی، اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پر رونا آتا ہے۔ روایت بخاری و طبرانی و مسند احمد شریف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رونا آ گیا یہ بات یاد کر کے کہ آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ آپ کی اتباع کر کے بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گے اور میری امت کے لوگ ان کے مقابلہ میں جنت میں بہت کم جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا رشک کے طور پر تھا کہ کاش میری امت بھی میری اتباع کر کے جنت کی زیادہ سے زیادہ مستحق ہوتی، مگر نہ ہو سکی۔ یہاں رشک اور حسد میں فرق بیان کر دوں کہ رشک کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی جیسے اس کے پاس ہے، اور اس کے مقابل میں حسد ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا اور اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، چاہے اپنے کو حاصل ہو یا نہ ہو۔ شریعت میں حسد کرنا حرام ہے، جبکہ رشک دینی امور میں کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ چھٹے آسمان کی سیر سے فراغت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ 7ویں آسمان کے فرشتوں نے بھی سوال و جواب کے بعد مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ 7ویں آسمان پر جو خانہ کعبہ ہے اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں ہے، اور اتنا سیدھ میں ہے کہ روایتوں میں ہے کہ اگر گرایا جائے تو بالکل کعبۃ اللہ پر آ کر گرے۔ بیت المعمور میں فرشتے عبادت و طواف کرتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے عبادت و طواف کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے جس کو اللہ پاک ہی شمار فرما سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کہہ کر آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں امت کو سلام پہنچایا۔ وعلیکم السلام۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں، اور ساتھ ساتھ پیغام بھی دیا، اور یہ پیغام بھی پہنچا دیں کہ جنت کی مٹی نہایت عمدہ اور پاکیزہ ہے اور پانی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے درخت سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ جتنے جس کا دل چاہے درخت پودے لگا لے، یعنی ذکر و تسبیح کی کثرت کرے۔ ترمذی شریف و طبرانی شریف۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان کی سیر فرمائی۔ اس کے بعد سفر سدرۃ المنتہا کی طرف جاری ہوا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ وہ ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار آدمی 70 سال چلتا رہے
تو بھی سایہ ختم نہ ہو۔ زمین سے بندوں کے اعمال جو اوپر بڑھتے ہیں وہ سدرہ پر جا کر رک جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمام آسمانوں اور زمین کے لیے جو بھی حکم و احکام ہوتے ہیں وہ سدرہ پر اترتے ہیں، اور وہاں سے ان حکم و احکام کے مطابق تمام عالموں میں عمل درآمد ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے بیر اتنے بڑے تھے جیسے حجر کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ روایت بخاری شریف و طبرانی شریف و مسند احمد۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان کی سیر کے دوران ایک نہر پر پہنچے جس پر یاقوت، موتی اور زبرجد کے پیالے رکھے تھے، اور اس پر سبز لطیف پرندے بھی تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ نہر کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن تھے۔ وہ نہر یاقوت اور زمرد کے پتھروں پر چلتی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لے کر اس میں کچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ یہ وہی نہر کوثر ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن حکیم میں سورہ کوثر میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک قیامت کے دن آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے ہمیں بھی نہر کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے، آمین۔ سدرۃ المنتہا کا منظر بہت ہی حسین اور رنگ برنگا تھا۔ روایات میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کو رنگوں سے سجایا گیا تھا کہ معلوم نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ ایک روایت ہے کہ سونے کے پروانے اور سونے کی ٹڈیاں وہاں سدرۃ المنتہا پر تھے۔ ایک روایت ہے کہ وہ سب فرشتے تھے۔ فرشتوں نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تھا۔ تمام فرشتوں کی ڈیوٹیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ سارے فرشتے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ متعلقہ فرشتوں کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے اور جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے علاوہ سب کو معلوم نہیں ہوتے۔ اسی لیے سارے آسمانوں پر فرشتوں نے پوچھا کہ کیا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں؟ جن فرشتوں تک یہ اطلاع پہنچی انہوں نے باقاعدہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ فرشتوں کو اجازت مل گئی تو دیدار کی خواہش میں فرشتوں کا رش لگ گیا۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی، اور اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ روایات کے مطابق جنت 7ویں آسمان کے اوپر عرش رحمان کے نیچے ہے۔ قرطبی میں روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی یہودی نے پوچھا جہنم کہاں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندر کے نیچے ہے۔ یہودی نے بھی جو کتب سابقہ کا عالم تھا اس کی تصدیق کی۔ بعض روایات میں ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، شہد، شراب اور پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اختیار کیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہی میں پڑ جاتی۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آگے چلنے سے معذرت کر دی۔ شفاء الصدور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور میرے رب کی طرف چلنے کے سفر میں میرے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایک مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر رک گئے۔
میں نے کہا جبرائیل کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک ہماری پرواز ختم ہو گئی، یہ ہماری آخری حد ہے، اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا۔ پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر اکیلے ہی بلندی کی طرف شروع کیا۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر ایک بلند مقام ہے جس کو مقام صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر قلم کی چرچراہٹ اور لکھنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ لکھتے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ مقام صریف الاقلام سے آقا پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 حجابات طے کرتے گئے، ان میں ہر ایک حجاب دوسرے حجاب سے مختلف تھا۔ اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک زفرف یعنی سبز مخملی مسند لائی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ تک پہنچے، بارگاہ قدس میں اور مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی میں پہنچے۔ آقا پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے ایسی بڑی بات دیکھی کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام قرب میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ نیاز بجا لائے اور نور السماوات والارض کے جمال بے مثال کو حجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا، یعنی حق تعالی شانہ کا دیدار فرمایا اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور وحی سے مشرف ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں نے نور اعظم یعنی نور الہی دیکھا، پھر اللہ نے میری طرف وحی بھیجی جو چاہی، یعنی مجھ سے کلام کیا۔ کتاب معراج کا سفر حصہ دویم، مؤلف مولانا حفظ الرحمان صاحب پالنپوری۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں پہنچ کر 3 نذرانے پیش کیے، تمام قولی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں۔ میں 3 نذرانے پیش کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ قولی، بدنی اور مالی تمام عبادتیں تیرے لیے اور صرف تیرے لیے ہوں گی، ان میں تیرا کوئی شریک و ساجھی نہیں ہوگا، گویا زبان بھی تیری، جان بھی تیری، مال بھی تیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے حضور 3 نذرانے پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو 3 انعامات سے نوازا۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی جی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی انتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انعامات کو صرف اپنی حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ تمام انبیاء و ملائکہ اور اپنی امت کو بھی شامل فرمایا اور ارشاد فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ حبیب اور محبوب کے درمیان بہت سی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے 4 بڑے تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1، سب سے بڑا تحفہ نماز ہے جو گویا اللہ پاک کے خزانوں سے استفادہ کرنے والی چابی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تیسرا تحفہ امت کے لیے جو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ چوتھا، جو شخص بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور اسے کر نہ سکے تو صرف ارادہ و نیت پر ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس نیکی کو کر لیا تو کم از کم 10 گنا کر کے لکھی جائے گی،
اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے گا اور اس کو نہیں کرے گا تو صرف ارادہ یا نیت پر برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر ارادہ کے بعد برائی کرے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ مسلم شریف۔ معراج شریف کا سب سے بڑا تحفہ عطا ہوا وہ نماز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں عطا ہوئیں۔ یہ تحفہ لے کر جب واپس تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ پوچھا کیا ملا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ فرمایا، لیکن جب واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس جائیے اور کم کروائیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کمزور ہے، وہ نہیں پڑھ سکیں گی۔ میں بنی اسرائیل پر آزما چکا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل پر صرف 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں، مگر ان سے وہ بھی نہ ہو سکی۔ پس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور تخفیف کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو پوچھا کتنی ہوئی؟ فرمایا 40۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ جا کر تخفیف کروائیے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں مزید کم کروا لیں، یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف کروائیے، 5 بھی زیادہ ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کے پاس جاتا رہا اور تخفیف ہوتی رہی، اب مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اب میں نہ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ آواز آئی کہ یہ ہیں تو 5 مگر 50 کے برابر ہیں، یعنی پڑھنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں۔ مسلم شریف و مجموعۃ الزوائد۔ نماز کا تحفہ معراج شریف میں ملا کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے۔ اس کے بعد آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے ملائکہ کے ساتھ بیت المقدس پہنچے اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ وقت بھی اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف میں بہت زیادہ وقت گزارا جو کئی سالوں پر محیط تھا، لیکن اس دوران زمین کا وقت روک دیا گیا، اور جب آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے تو وقت دوبارہ سے چلا دیا گیا، یعنی اس پورے واقعہ کے دوران زمین پر 1 منٹ بھی نہیں گزرا۔ جب آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج مکہ والوں کو بیان کیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا